اور یہاں پر بات کریں گے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے جرائم عروج کو پہنچ چکے ہیں۔ جنوبی غزہ میں کٹے پٹے فلسطینیوں کو جمع کر کے بم برسائے جا رہے ہیں۔ کمشنر انسانی حقوق والکر ترک کا بیان سامنے آیا۔ امن کا واحد رستہ اسرائیل کے قبضے کے خاتمے میں ہے۔ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کے جرائم کو چھپانا چاہتا ہے، دورے کی اجازت بھی نہیں دے رہا، یہ کہنا تھا والکر ترک کا۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے جرائم عروج کو پہنچ چکے ہیں۔ جنوبی غزہ میں کٹے پٹے فلسطینیوں کو جمع کر کے بم برسائے جا رہے ہیں۔ امن کا واحد رستہ اسرائیل کے قبضے کے خاتمے میں ہے۔ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کے جرائم کو چھپانا چاہتا ہے، دورے کی اجازت بھی نہیں دے رہا، والکر ترک کا یہ کہنا تھا۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے جرائم عروج کو پہنچ چکے ہیں۔ نیتن یاہو کی حماس کو دھمکی اور اسرائیلی فوج غزہ میں ہر جگہ موجود ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے اسرائیلی فورسز حماس کے سرکردہ رہنما یحییٰ سنوار کی رہائش تک پہنچ گئی ہیں۔ یحییٰ سنوار کو جلد ڈھونڈ لیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ویڈیو بیان میں دھمکی سامنے آئی۔ نیتن یاہو کی حماس کو دھمکی، اسرائیلی فوج غزہ میں ہر جگہ موجود ہے۔ اسرائیلی فورسز حماس کے سرکردہ رہنما یحییٰ سنوار کی رہائش تک بھی پہنچ گئی ہے۔ یحییٰ سنوار کو جلد ڈھونڈ لیا جائے گا۔ مسلم نون اور ق لیگ کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ، قائد نون لیگ نواز شریف کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی۔ آئندہ انتخابات میں مل کر چلنے پر اتفاق، دونوں جماعتوں کا مستقبل میں اکٹھے چلنے اور معاملہ طے کرنے کے لیے کمیٹی بنانے پر بھی اتفاق ہوا۔ تفصیلات لیاقت علی کی رپورٹ۔ سیاسی منظرنامے میں ہلچل جاری۔ قائد نون لیگ میاں نواز شریف کی شہباز شریف کے ہمراہ مسلم لیگ ق کے صدر چودھری شجاعت حسین کے گھر آمد۔ شجاعت حسین نے نواز شریف، شہباز شریف اور دیگر پارٹی رہنماؤں کو خوش آمدید کہا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں دونوں جماعتوں کا سیاسی مستقبل میں کٹھے چلنے اور معاملہ طے کرنے کے لیے کمیٹی بنانے پر اتفاق۔ کمیٹی تجاویز مرتب کر کے دونوں جماعتوں کے قائدین کے سامنے رکھے گی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف اور چودھری شجاعت حسین کی ملاقات خوشگوار موڈ میں ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کیا۔ ملاقات میں مریم نواز، رانا ثناء اللہ، سردار ایاز صادق، مریم اورنگزیب اور دیگر بھی موجود تھے۔ سابق وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ، چودھری وجاہت حسین، شافیہ حسین اور چودھری صالح حسین ملاقات میں شریک ہوئے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کا چودھری شجاعت سے کہنا تھا کہ آپ نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، یہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ شجاعت حسین نے جواب دیا، خواہش تھی کہ آپ کو لندن آ کر ملتا مگر صحت نے اجازت نہیں دی، اچھا ہوا آپ ملنے آ گئے، بہت خوشی ہوئی۔ شجاعت حسین کا مریم نواز سے بھی دلچسپ مکالمہ ہوا، میں نے اور نواز شریف نے ایک جیسا کوٹ پہن رکھا ہے، زیادہ اچھا کس کا لگ رہا ہے؟ مریم نواز نے شجاعت حسین کے استفسار پر جواب دیا، زیادہ اچھا آپ کا لگ رہا ہے۔ قائد نون لیگ میاں نواز شریف سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست مزاری کی رہائش گاہ بھی پہنچے۔ نواز شریف نے سابق نگران وزیر اعظم میر بلخ شیر مزاری کی وفات پر فاتح خوانی کی۔ مسلم نون کے قائد نواز شریف کا کہنا ہے کہ عام انتخابات کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے، اقتدار میں آ کر پھر غریبوں کا سہارا بنیں گے۔ کہاں گئی وہ تبدیلی، عوام کو پوچھنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں رپورٹ۔ نواز شریف کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کا چوتھا پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بلوچستان اور قومی اسمبلی کے حلقوں کے 27 امیدواروں کے انٹرویو کیے گئے۔ پارٹی قیادت حتمی امیدواروں کا اعلان کچھ روز بعد کرے گی۔ اجلاس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے۔ نواز شریف نے بلوچستان کے رہنماؤں سے بات چیت میں کہا، عام انتخابات کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے، مسلم لیگ نون اقتدار میں آ کر غریبوں کا سہارا بنے گی۔ جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، بلوچستان میں بہت ترقیاتی کام کیے، کہاں گئی وہ تبدیلی، عوام کو پوچھنا چاہیے، کس نے کیا کیا، بچوں کو بتانا چاہیے۔ سینئر رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال نے اجلاس کے بعد کہا، امید ہے اب منصفانہ انتخابات ہوں گے۔ نون لیگ کی حکومت ہٹانے کی وجہ سے بلوچستان میں ترقیاتی کام ادھورے رہ گئے۔ بانی پی ٹی آئی نے 4 سال ترقیاتی فنڈز جاری نہیں کیے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کو توڑا جاتا رہا یا مدت مکمل نہیں کرنے دی گئی، جس کی وجہ سے بلوچستان میں وہ پروگرام جو بلوچستان کی ترقی کے لیے شروع کیے گئے وہ ادھورے رہے، اور بعد میں آنے والی حکومتوں نے بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں کو فنڈز جاری نہیں کیے، جس کے نتیجے میں وہاں پر پسماندگی میں اضافہ ہوا۔ پارلیمانی بورڈ اجلاس میں چیف آرگنائزر مریم نواز شریف، سربراہ الیکشن سیل اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب اور دیگر مرکزی و صوبائی رہنماؤں نے شرکت کی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ MKN پیپلز پارٹی نے ہمیشہ حکومت کی صرف الیکشن کے 2 ماہ میں ہی یہ الگ ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت 15 سال سے حکومت میں ہے،
مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات نہیں دیے۔ MQM پیپلز پارٹی نے بلدیاتی نمائندوں کا حق مارا۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ MQM اور پیپلز پارٹی نے مل کر حکومت کی ہے اس صوبے پہ، ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، صرف الیکشن سے پہلے 2 مہینے الگ ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے کراچی کا حق مارا ہے اور انہوں نے PFC ایوارڈ نہیں ہونے دیا۔ 2008 سے MQM حکومت میں تھی، 5-6 سال رہی پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی 15 سال سے حکومت میں ہے، لیکن انہوں نے پروونشل فائننس کمیشن نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں جو پیسے ملنے چاہیے تھے اس شہر کو اور شہر کی نچلی سطح پر منتقل ہونے چاہیے تھے اور جو اختیارات ملنے چاہیے تھے وہ نہیں ملے۔ ہر چیز MQM کی مرضی سے ہوئی ہے۔ MQM رجیم چینج کے موقع پہ چوراہے پہ بیٹھی تھی، قیمت لگا کے بک گئی تھی، اور نون لیگ کے ساتھ تھی 16 مہینے میں انہوں نے وہ آئینی ترمیم کا کیا کیا اور ان سب چیزوں کا کیا کیا۔ اب ان کو اگر اعتراضات ہیں تو MQM کا اعتراض خود MQM کے اوپر ہے، اس لیے کہ وہ خود اس پورے عمل میں شریک رہے ہیں، اور اس پورے عمل میں شریک ہو کر بھی اگر انہیں اعتراض ہے تو پھر آپ سوچیں عوام تو ان کو سمجھتے نہیں ہے کہ ان کو آنا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم کو سزائے موت کے حوالے سے ریفرنس آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔ ریفرنس میں اب تک کیا کارروائی ہوئی، تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ۔ صدارتی ریفرنس آئندہ ہفتے سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کیے جانے کا امکان۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے 2011 میں پیپلز پارٹی دور حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق ریفرنس دائر کیا۔ سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے صدارتی ریفرنس کی سماعت کے لیے اپنی سربراہی میں 11 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا، جس نے 3 جنوری 2012 سے 12 نومبر 2012 تک کیس کی 6 سماعتیں کی۔ ریفرنس پر آخری سماعت 9 رکنی بینچ نے کی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اب تقریباً 11 برس کے طویل عرصے بعد ریفرنس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہونے کا امکان ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے مارچ 1978 میں قتل کے ایک مقدمے میں ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنائی، جبکہ سپریم کورٹ نے فروری 1979 میں 3-4 کی اکثریت سے سزائے موت برقرار رکھی۔ سپریم کورٹ نے 24 مارچ 1979 میں سزائے موت کے خلاف اپیل بھی مسترد کر دی، اور 4 اپریل 1979 کو اس وقت کے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دے دی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھٹو کی سزائے موت کو ہمیشہ عدالتی قتل قرار دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں سابق چیئرمین PTI کی الیکشن کمیشن کے 21 اکتوبر 2022 کے فیصلے کے خلاف درخواست واپس لینے کی استدعا مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف کیس اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی سنا جائے گا۔ تفصیلات دیکھیے۔ الیکشن کمیشن کے توشہ خانہ کیس میں فیصلے کے خلاف درخواست واپس لینے کی استدعا مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیئرمین PTI کی درخواست پر مختصر فیصلہ سنا دیا۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ سابق چیئرمین PTI کی طرف سے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے جنوری 2023 میں درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس درخواست پر سماعت کے لیے 5 رکنی بینچ تشکیل دے رکھا ہے، اس لیے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے کر لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ سابق چیئرمین PTI کے وکیل کی استدعا پر عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا۔ دوران سماعت ایڈوکیٹ امجد پرویز نے الیکشن کمیشن کی نمائندگی کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوئی، اس لیے لاہور ہائی کورٹ کے بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی سماعت ہونی چاہیے۔ ستمبر 2023 تک یہ معاملہ التوا میں رہا، جس پر چیئرمین PTI کے وکیل کی جانب سے ایک نئی درخواست دائر کی گئی۔ عدالت نے 13 دسمبر کو فریقین کے دلائل سننے کے بعد اس درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ نئے ریکارڈ بناتا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس ٹریڈنگ کے دوران تاریخ میں پہلی بار 64,000 کا لیول بھی پار کر گیا۔ اختتام پر مارکیٹ 961 پوائنٹس اضافے سے 63,917 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 23 پیسے جبکہ اوپن مارکیٹ میں 25 پیسے کمی ہوئی۔
معیشت کی سمت بہتر ہو رہی ہے، نئے تجارتی معاہدے ہونے جا رہے ہیں اور غیر ملکی سرمایہ کاری آنے کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ ان سب مثبت باتوں نے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹرز کو شیئرز کی خریداری کے لیے راغب کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ آج 961 پوائنٹس کی تیزی دکھا کر 63,917 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر بند ہوئی۔ دوسری جانب فی تولہ سونا مزید 1,300 روپے کمی سے 2,18,100 روپے ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 25 پیسے کمی سے 285 روپے میں بک رہا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 23 پیسے کمی کے بعد 284 روپے 14 پیسے پر بند ہوا۔